الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سب سے بڑی ایک نعمت تو اللہ نے انسان کو ایمان والا بنایا۔ ایمان کی ایک نعمت، ایمان کی یہ دولت، یہ اللہ کے پاس ایمان والوں کو جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، یہ روئے زمین پر ساری نعمتوں سے افضل نعمت ہے کہ کسی بندے کو ایمان کا مل جانا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا کیا۔ آسمان سے اللہ نے انسانوں کے لیے نعمت کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں جو انسان کو دی ہے، جو اللہ کی طرف سے، اللہ سے جو بندوں تک ہر وقت انسانوں کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ایک چاہت رکھتے ہیں کہ یہ بندے میرے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب بندے کو نعمت کے ملنے کا احساس ہوتا ہے اور پھر بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کے نعمت کے شکر ادا کرنے پر اللہ اس کے اس خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے مزید اللہ اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی اشیاء، دنیاوی نعمتیں، جو کچھ ہمارے آس پاس جو ہم سے ملی ہوئی ہے اور جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز انسان کے لیے ایسی اللہ کی طرف سے قیمتی نعمت ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا حق اور اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ انسانی جسمانی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، پھر انسان کے ساتھ زمین پر اس کے جہاں جہاں جو رشتہ دار ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ زمین سے نکلنے والی تمام وہ اشیاء جو انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والا بارش، اترنے والا بارش، وہ ایک نعمت ہے۔ آسمان خود ایک نعمت ہے۔ چاند، سورج، ستارے، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نعمت ہے۔ دن اور رات، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ رات آئی تو پھر اس میں نیند کا آنا ایک نعمت ہے۔ دن آیا تو دن کے اندر بندے کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا کا اس کے لیے ملنا، اس کے لیے آسان کر دینا ایک نعمت ہے۔ انسان اپنا نفع، اپنا خیر، اپنا رزق تلاش کرنے زمین پر پھرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس تک اس کا پہنچنا، اس کے لیے وہ حاصل کرنا اللہ کی طرف سے آسان کر دیا جاتا ہے۔ پھر روزی مل جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔
دنیا میں ہوا، پانی، آگ، یہ ساری اشیاء جو انسان کے ساتھ ہے، یہ سب کے سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن بھی نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتوں سے ہم نے تمہیں نوازا ہے۔ اب ان سارے نعمتوں کے دینے کے بعد اللہ نے بندوں سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے دو انعام ملتے ہیں۔ ایک تو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شکر ادا کرنے پر اس کے جو گناہ، جو خطائیں، جو غلطیاں اس کی جو اس سے ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرے ان نعمتوں کو جو اللہ نے انہیں دی ہے، اس پر شکر ادا کرنے پر اللہ اس میں مزید اضافہ کر کر اس کو اور زیادہ کر کر اس کو دے دیں گے۔ تو شکر اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کی تعریف کرنا۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی، نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی جو نعمتیں تھی، اللہ نے وہ ان سے چھین لی۔ ناشکری کا وبال، ناشکری کی نحوست اور ناشکری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ملی ہوئی نعمتیں وہ اللہ اس کو چھین لیتا ہے۔ پھر چاہے وہ اعمال ہو، پھر چاہے وہ نیکیاں ہو، پھر چاہے وہ ایمان ہو، پھر چاہے وہ دنیاوی اشیاء ہو، ہر عمل کے کرنے کے بعد، ہر نیکی کے کرنے کے بعد اور ایمان کے ملنے پر، دنیاوی اشیاء ملنے پر اللہ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ تم جتنا شکر ادا کرو گے، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ اعمال ہو، چاہے وہ نیکیاں ہو، چاہے وہ پھر دنیاوی چیزیں ہو، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہو، اللہ کہتا ہے کہ تم نے شکر ادا کرو گے تو ہم خطا معاف کریں گے اور اس میں تمہارے لیے اضافہ کر دیں گے۔ اعمال کے کرنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ مزید دوسرے اعمالوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایمان کے ملنے پر اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو۔ اللہ کہتا ہے ایمان کے ملنے پر اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم تمہارے ایمان کو اور مزید بڑھا دیں گے۔ تو ہمارے لیے تو اتنا ضروری ہے کہ ہم جتنا چاہے اتنا وقت اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں لگے رہے۔ ہر عمل کے کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، ہر عمل کے کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کرا کرے، کیونکہ یہ اعمال جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور جو نعمتیں جس سے ہم نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کی سب اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیے، اور یہ ساری اشیاء اللہ نے فری میں دی۔ جب یہ ساری نعمتوں کے ملنے پر اگر بندہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لے، اور اللہ کا اصول یہی ہے۔ اس لیے یہ نعمت جو سب سے بڑی ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم ایمان کی قدر کریں کہ ایمان کو پہچانے کہ ایمان ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ چاہے تو ساری انسانیت کو ایمان والا بنا سکتا تھا، اللہ چاہے تو ہر ایک کو ایمان سے نواز سکتا تھا، لیکن وہ ایمان اللہ نے اسی کو دیا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کہ اس کو آخرت سے، پریشانیوں سے اور جہنم سے بچائے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ اور یہ ایمان انسان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی معنی نہیں رکھ رہا ہے، یعنی دنیا میں انسان اس کی ناقدری اتنی کر رہا ہے کہ انسان کے اس اعمال اور ان ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے بعض وقت اس کا ایمان بھی اس سے سلب کر دیا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دنیا کی نفعوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے، دنیا کی اشیاء کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی حقیر اور وہ چیز جس کو اللہ نے مردار کہا ہے، ان چیزوں اور ان نعمتوں کے لیے دنیا کے، یہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، جبکہ یہ ایمان اس کے لیے اتنا قیمتی ہے، اس کے جیسی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں سر سے پیر تک فرمایا کوئی نعمت ایسی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان انسان کے لیے قیمتی ہے۔ انسان آگ کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر اس کی کوئی زندگی کا فائدہ ہی نہیں، نفع ہی نہیں۔ انسان کان کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ انسان ہاتھ اور پاؤں کے بغیر رہ سکتا ہے، انسان کا دماغ اور سر جتنا اہمیت رکھتا ہے جسم کے اندر کہ صحیح سالم پورا جسم رہے، فرمایا کہ ایمان انسان کی آخرت کے لیے اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ انسان نے رہتے دنیا میں
رہتے ہوئے اپنے زندگی میں اگر ایمان کی ناقدری کی تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے نافرمانیاں کی تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی گھاٹا نہیں ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لیکن تمہارے لیے نقصان ہے، کیونکہ آخرت کی جو زندگی جہاں اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے وہاں جو چلیں گا وہ ایمان ہوگا، وہاں جو انسان کو عزت دلائیں گا وہ ایمان ہوگا، وہاں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گا وہ ایمان ہوگا، وہاں جو جہنم سے بچائیں گا وہاں وہ ایمان ہوگا. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحاباؤں پر محنت کیا اور صحاباؤں کا جب ایمان بنا تو ایسا ایمان بنا کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن نے شہادت دی کہ ہم نے ایسا ایمان کہ ان کے دلوں پر پتھر پر جیسے لکیر کھینچی جاتی ہے ایسا ایمان جم چکا تھا. پھر وہ ایمان ان کے دنیا کی اشیاء نے انہیں جو ہے اس سے غافل نہیں کیا. پھر ان کے اہل اولاد نے انہیں فرمایا کہ ان ایمان سے انہیں غافل نہیں کیا، ان کے خاندان نے، رشتہ دار نے ایمان سے انہیں غافل نہیں کیا. یہاں تک فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اس نے انہیں ان ایمان سے غافل نہیں کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، کہ ہم نے ایمان ہی ان کے دلوں میں ایسا جمایا ہوا تھا جیسے پتھروں پر لکیر. اللہ کہتا ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ ایمان کی محنت کر کر اپنے ایمان کو اس معیار پر لے گئے تو ہم نے پھر انہیں ان کے لیے انعام پر انعام دینے کے لیے ہم نے اعلان کر دیے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ. اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے جنت میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہ جنت ایسی ہوگی جس کے اندر نہریں ہی نہریں بہ رہی ہوگی اور یہ ہمیشہ اسی میں رہے گے. پھر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ایسے لوگوں سے ہم خوش ہیں، ایسے لوگوں سے ہم راضی ہیں اور یہ لوگ ہم سے راضی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ایمان کو قبول کیا ہے، جس نے ہم کو مان لیا ہے، جس نے ہمارا یقین دل و دماغ میں بٹھا لیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہے. پھر آگے اللہ اور کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میرے بندے، یہ میری فوج ہے، یہ میرے سپہ سالار ہے، یہ میرا گروہ ہے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں میرے بندے. اللہ کہتا ہے اور آگے اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، انہی کے لیے میں نے کامیابیوں کو مقدم رکھا ہے، انہی کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، انہی کے لیے فلاح ہے، انہی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو آخرت پر ایمان لے آئے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور جو قرآن پر ایمان لے آئے اور جو اللہ پر ایمان لا کر آخرت پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے. اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں. پھر یہ لوگ ایسے ہو گئے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورۃ المجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 22 رکو نمبر 3 میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ان کا ایمان ایسا ہے، ان کا ایمان ایسا ہے کہ پھر انہوں نے، اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے مانا، رسول کو مانا، آخرت کو مانا، یہ ہرگز تم انہیں دیکھ نہیں پاؤ گے کہ یہ میرے دشمنوں سے دوستی کرے. یہ میرے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھتے، ان سے دوستی نہیں کرتے، انہیں گلے نہیں لگاتے. اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں یہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت اتنی کرتا ہے، ایمان کی نگرانی اتنی کرتا ہے، ایمان کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے کہ یہ انسان دنیا کی ہر آنے والے اور ہر اللہ کے دشمن اور دنیا کی ہر چیز وہ جو انسان کو غافل کر دے انسان اس سے منہ موڑ لیتا ہے. یہاں تک فرمایا اگر وہ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہے، چاہے وہ باہر کے ہو چاہے وہ گھر کے ہو، یہاں تک کہ اس کی اولاد ہو، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ ہو، یہاں تک کہ اس کے خاندان میں کا کوئی بھی فرد ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور نافرمانی اور ناشکری کی تو یہ ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان بندوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں.
اللہ یہ فرماتا ایمان کی دلیل یہ ہے، ایمان کا ثبوت انسان یہ دے کہ انسان شکر ادا کرے اور ساری نعمتیں دنیا کی جو اللہ نے اس کو دی ہے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان کی نگرانی کرے۔ اگر یہ انسان ایمان کی نگرانی نہ کرے تو فرمایا کہ پھر یہ انسان کا ایمان پھر دنیاوی ہوا کے ساتھ پھر یہ انسان کا ایمان اس سے خالی ہو جائے گا، کیونکہ انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی اس دنیا کے اندر تو یہ دنیا نے سب طرف سے جال بچھائے ہوئی ہے کہ انسان کے ایمان کو کیسے سلب کیا جائے، انسان کے ایمان کو انسان سے کیسے نکالا جائے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایمان نکل جائے، ایسے اعمال انسانوں سے شیاطین کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے دنیا میں ہر وقت اپنے شیطان جیسے دشمن سے ہر وقت چوکنا رہے اور شیطان سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے 2 ہتھیار ہر انسان کو دیے ہیں۔ اگر وہ ان 2 ہتھیاروں کا ہر وقت استعمال کر لیں گا تو شیطان سے محفوظ رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور وہ 2 ہتھیار ہے، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے فکر۔ ذکر اور فکر میں اگر یہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت جوڑے رکھے، نہیں تو صبح شام 10 منٹ تک اگر یہ اپنے آپ کو ذکر میں اور فکر میں بٹھائے رکھے، یہ انسان چلتے پھرتے فکر کرتا رہے اور ہر وقت زبان پر ذکر رہے، تو یہ 2 ہتھیار ایسے ہیں جس سے شیطان ہار جاتا ہے، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے اور شیطان پیچھے ہو جاتا ہے۔ ذکر قلبی، ذکر لسانی، زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے، ایسے کہ جیسا رب میرے سامنے ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ ایک تو ذکر ہو اور دوسرا فکر ہو کہ اللہ نے پورے کائنات کو کیسے بنایا، اللہ نے مخلوقات کو کیسے بنایا، یہ نہیں کہ دنیا مجھ سے کیسی، دنیا مجھے کیسے حاصل ہو، آج اتنا کمایا کل کتنا کماؤں، آج یہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے کون سے کام کروں۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، دوسرے مسئلے کے لیے تیاری، ایک مکان بن گیا دوسرے مکان کے لیے اور جدوجہد، ایک سواری ہے دوسرے سواری کے لیے اور جدوجہد میں کیسے کروں، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی کیسے لوں، آج یہ کھایا تھا اس سے اچھا میں کیسے کھاؤں، آج یہ پہنا تھا اس سے اچھا میں کیسے پہنوں، آج اتنا کمایا تھا اس سے زیادہ میں کیسے کماؤں۔ یہ فکر نہیں، یہ فکر تو شیطانی ہے۔ اور اللہ نے کہا اگر تم ان فکروں کے اندر اگر اپنی زندگیوں کو لے کر چلو گے تو اللہ کہتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہے نا آج جو موجود ہے ان نعمتوں کا بھی اعتبار نہیں کہ اب تمہارے پاس وہ ٹکی رہیں گی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ افراد کے ساتھ وادی طیّہ میں جانے کا حکم دیا۔ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں عمالیقہ قوم ہے ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو۔ لیکن یہ قوم نے کہا ہے ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، یہ تو بڑی قوت والی قوم ہے، یہ تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم ان سے لڑ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر کمزور سمجھ لیا اور اپنے آپ کو پیچھے کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں وادی طیّہ کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو اب یہاں پر گھر سے، اہل وعیال سے، بستی سے اور ساری ساز و سامان اور اشیاء سے سب کچھ اللہ نے لے کر کہا وادی طیّہ کے اندر ان کو داخل کر دو۔ 6 لاکھ افراد کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وادی طیّہ میں لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہاں پر ان کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں وہاں پھر سے ترغیب دی اور بتلایا اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے جہاں بھی زمین پر ہوں گے ذلت اور رسوائی تمہاری مقدر بنے گی، لہذا تمہیں چاہیے تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، توبہ کی طرف انہیں کھڑا کر دیا۔ یہ قوم اس وقت میں سمجھ گئی اب چارہ ہی کوئی نہیں، بالکل موسیٰ جو کہہ رہے وہی حق ہے، وہی صحیح ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے اللہ پر پھر سے ایمان لے آیا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھو اللہ بھی کتنا رحمان، اللہ بھی کتنا رحیم، اللہ بھی کتنا غفور ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے ایک خطا کے اوپر جو سب کچھ چھین لیا تھا، اس سے بہتر وہاں ان کی توبہ پر، ان کے شکر گزاری پر اور ایمان لانے پر اللہ نے پھر وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔
اور اللہ نے پھر انہیں نعمتیں دی تو کیسی نعمتیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنا گھر کے گھر دیا، ان کے لیے بنا چولہے اور بنا اناج کے کھانا دیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کپڑے کے سلائی، کپڑے خریدے کے بغیر کپڑا عطا فرمایا، اور اللہ نے ان کے لیے بنا نہر کے کھودے، بنا کنویں کے کھودے پانی عطا کیا۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات دیکھو، صرف ایمان لے آنے پر، اللہ پر، وقت کے رسول کی بات ماننے پر اور برائی سے توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں یہ نعمتیں دی، گھر بھی دیا، مکان بھی دیا، پانی بھی دیا، اناج بھی دیا اور کپڑا بھی دیا۔ اور کیسے دیا؟ قرآن کہتا ہے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اور آیت نمبر 57 میں اور رکوع نمبر 6 میں پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو انہوں نے جب ہمارے ساتھ تعلق کو جوڑا تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم پہاڑ کے یہ بستی یہ میدان کے اندر کیسے رہیں گے؟ یہ آسمان سے جو دھوپ جو سورج ہمارے اوپر تفتیش کو اتار رہا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ ہمارے لیے چھت کی ضرورت ہے، ہمارے لیے گھر کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے سائے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی دھوپ سے جو ہے تو بچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم نے ایمان مجھ پر لے آیا، میرے رسول کے بات کو مان لیا، تم نے توبہ کی، تم نے خطاؤں سے معافی مانگی، ہم اب تمہیں بنا چھت بنائے چھت عطا فرمائیں گے، بنا گھر بنائے گھر عطا فرمائیں گے۔ کہا کیسے؟ غمامہ وانزلنا، ہم نے ان کے لیے آسمان پر بادل کو لے آئے اور ہم نے ان کے لیے ایسا بادل لے آیا جیسے کہ گھر کی چھت ہوتی ہے، گھر کی چھت بھی فرمایا کہ تمہاری ٹھنڈک نہیں دے سکتی، ہم نے ان کے لیے بادل کو ان کا جو ہے تو چھت بنایا اور وہ بادل ان کے لیے چھت کا کام کرنے لگ گیا۔ فرمایا کہ وہ بادل ایسا ٹھنڈا تھا جیسا ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اس سے ٹھنڈی پوری کی پوری لوگوں کو ایسی محسوس ہونے لگ گئی تھی جیسا گرمی سے انہیں راحت مل گئی۔ آسمان میں بادل کو لا کر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو دھوپ سے بچایا اور اس میں سے ٹھنڈک اور ایسی ٹھنڈک کے جیسی ایئر کنڈیشن اے سی والی ٹھنڈک ان کے اندر اللہ نے انہیں اتاری۔ اور یہی بادل اللہ کہتا ہے یہ بادل ایسا خاص بادل تھا، یہ بادل اللہ نے بدر کے اندر صحاباؤں کے لیے اتارا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے اسی بادل میں سے اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا جنہوں نے جو ہے تو دشمن کفار سے لڑ کر مشرکینوں سے لڑ کر مقابلہ کیا تھا، یہی وہ بادل تھا، یہ بادل جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے اتارا تھا۔ ان کی قوم اس کے سائے میں رہنے لگ گئی، اللہ نے پھر طور پہاڑ کو ان کے لیے سایہ کا ذریعہ بنایا۔ اب یہ کہنے لگ گئے موسیٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ موسیٰ اب پانی کا کیا کریں گے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، پیاس لگ گئی، پانی نہیں ہے۔ کہا تم نے ایمان لیا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا، تم نے وقت کے رسول کی بات کو مانا، تم نے گناہوں سے توبہ کی، اللہ بھی تمہیں پانی پلائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے فرمایا آیت نمبر 60 میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب انہوں نے پیاس کی شکایت کی تو اللہ نے کہا موسیٰ تسقى لقومي فقل اضرب بعصاك الحجر، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو تم اس پتھر کے اوپر مار دو۔ جب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارا فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا، فوراً اس پتھر کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ پتھر اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پانی بھی ایسا ویسا نہیں نکلا کہ بس ابل گیا، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 لاکھ افراد میں 12 قبیلے کے لوگ، 12 قبیلے سب الگ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ ان کے ایمان لانے پر اور توبہ کرنے پر ہم نے ہر ایک قبیلے کے لیے انتظام پانی کا الگ الگ کر دیا ہے۔ کہا کیسے کیا ہے؟ فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا قد علم كل اناس، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کام ہے لکڑی مارنا، ہم پانی کا انتظام کر دیں گے۔ جیسے انہوں نے عصا مار دیا اس پتھر کے اندر سے ہر کونے سے 4
نالیاں بہنے لگ گئی، 4 نل کی طرح پانی نکلنا شروع ہوا. ہر قبیلے والے کو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ ہر ایک قبیلے کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک افراد کو اس کی طرف چاروں طرف سے 12 لوگوں کو کھڑے کر دو. ہر قبیلے کا ایک سردار، وہ قبیلہ جو ہے تو 12 کے 12 وہ 12 افراد وہاں اس پتھر کے ارد گرد کھڑے ہوئے. ہر ایک کے سامنے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی، ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے تو نہر، ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی کا نل پیش ہے ایک خاندان کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری توبہ کرنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، نبی کی بات ماننے کی وجہ سے یہ انعام ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور پھر جب اللہ نے انہیں یہ انعام دیا، سب کی سب لوگوں نے پانی پیا. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. آگے اللہ نے ایک شرط رکھی. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ دیکھو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اب یہ تم کھاؤ، یہ تم پیو، یہ پانی تم پیو. اور پانی پینے کے بعد اللہ کہتا ہے کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعصوا من رزق اللہ. کھاؤ اور پیو. کیا کھاؤ؟ پینے کو یہ دیا تو کھانے کے لیے اب موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ بھوک لگ گئی، اب پیٹ میں کھانا نہیں ہے، چھت مل گیا، پانی مل گیا، اب پانی اور چھت کے بعد اب بھوک کا کیا کریں گے؟ بھوک لگ گئی ہے. تو اللہ نے کہا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی، ایمان لے آیا، نبی کی بات کو مانا، گناہوں سے پاک ہو گئے، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے. کیا کریں گے؟ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ. اللہ نے کہا ہم ان کے لیے نہ کئی ہوٹل سے منگائیں گے، نہ سمندر کو کہیں گے کہ تو لا کر دے دے، نہ زمین سے کہیں گے کہ تو غلوں کو نکال اور پھر انہیں محنت کے لیے لگا دیں گے. نہیں، اللہ نے کہا ہم ان کے لیے آسمان سے منہ والسلویٰ یہ 2 چیزوں کو اتاریں گے. اور اللہ نے یہ 2 چیزوں کے ذریعے ان کی مدد کی. ایک تو منہ اور دوسرے والسلویٰ. یہ 2 نعمتیں اللہ نے دی. اور منہ وہ تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور گاڑھا اور دودھ سے زیادہ سفید. یہ ایسا تھا پانی میں ڈالے، پانی میں گھول کر بھی پیا جائے، یا ایسا تھا صرف نیرا پی لیا جائے تو بھی پی لیا جائے، یا دوسرے جو ہے تو چیزوں کے ساتھ ملا کر کھا لیا جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے. یہ منہ شہد جیسا تھا. اور یہ آسمان سے فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر صبح صادق تک جو ہے، صبح صادق سے جو ہے تو یہ صبح میں اشراق تک یہ جو ہے تو اترا کرتا تھا. اور جب یہ اترتا تھا آسمان سے، پتھروں کے اوپر اترتا تھا، گھروں کے سامنے ان کے آسمان سے اللہ کی طرف سے یہ اناج آتا تھا. یہ لوگ سب کے سب جاتے اور اس کو جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا اور اللہ کا یہ حکم تھا تمہیں آج جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لے لو، کیونکہ آگے تمہارا رب کل کے لیے اور ہے، تمہیں تازہ کھلائے گا. تم آگے کا نہ سوچو، لہذا آج کے لیے انتظام کر لو. لوگ جاتے دوڑتے ہوئے اور اپنا اناج اپنے قبیلے کے لیے، اپنے اہل وعیال کے لیے وہ منہ لے کر آتے، جمع کرتے اتنا جتنا گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے. اور وسلوا وہ تیتر بٹر جو ہے تو ایک پرندہ ہے چھوٹا سا. فرمایا کہ وہ جنوبی ہوا ان کی طرف آتی، اللہ آسمان سے ان کا انتظام کرتے، وہ پرندے جھنڈ کی جھنڈ آ کر ان کے گھروں کے سامنے بیٹھ جاتے، ان کے جو ہے تو قبیلے کے اندر آ جاتے، وہ جہاں ہوتے وہاں آ کر رک جاتے، یا آسانی سے جا کر انہیں ایسا پکڑتے جیسا انہوں نے اس کو پالا ہوا ہے یا ان سے مانوس ہے. یہ جاتے پکڑ لیتے، انہیں بھون کر بہترین اور اچھی غذا ان کے لیے بنا کر اللہ نے پیش کر دی، وہ اس کو کھاتے لذتوں کے ساتھ. ایک طرف منہ، دوسری طرف والسلویٰ، یہ دونوں چیزیں اللہ نے آسمان سے ان کے لیے انتظام کر دی. اب یہ دونوں چیزیں کھانے لگ گئے. کھاتے ہوئے انہی کے دل میں پھر دنیا یہ چمکنے لگ گئی، دنیا یہ دیکھنے لگ گئی، لذتیں یہ سامنے نظر آنے لگ گئی. یہ جو ہے تو چیزیں اب ان کے دماغ پر، اب ان کے دل پر یہ چیزوں نے گھر کر لیا. لالچ آ گئی، حرص آ گئی، طمع آ گئی. اب ان کے دل میں خیال آیا اگر ہم اور زیادہ کر لیں گے جمع تو کل کے لیے پتہ نہیں اترے گا یا نہیں اترے گا منہ والسلویٰ. جیسا آج ہمارے بھی خیالات ایسی ہوتے. اور پھر اللہ کا حکم ان کے ایک یہ بھی تھا کہ دیکھو جمعہ کے دن 2 دن کا ایک ساتھ جمع کر لینا، باقی دنوں میں 2 دن کا ایک ساتھ نہیں جمع کرنا، صرف جمعہ کے دن. کیوں؟ سنیچر کے دن عید کا دن، عبادت کا دن، نماز کا دن اور اللہ کو منوانے کا دن، شکر ادا کرنے کا دن، جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن ان کے لیے سنیچر کا دن. جمعہ کے دن سنیچر کا بھی جمع کر لیا کرتے تھے. اللہ کا حکم تھا اب تمہیں سنیچر کے دن یہ چیزوں، یہ دنیا کے پیچھے، یہ مال و متاع کے پیچھے، یہ خان بان کے پیچھے، یہ ضروریات کے پیچھے وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ سنیچر کا پورا دن عبادت میں لگانا، شکر میں لگانا، عبادت میں لگانا.
اور یہی حکم اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی دیا کہ آپ کے امت کے لیے ہم نے مقدس دن جمعہ کا بنایا، اور ان کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جمعہ کے دن فارغ ہو جاؤ، جمعہ کے دن کاموں کو پیچھے کرو، جمعہ کے دن چھٹیاں کرو، جمعہ کے دن تم دنیا سے منہ موڑو، جمعہ کے دن نہ کاروبار اور تجارت میں اتنے منہمک ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا جمعہ تمہارے لیے افضل ہے، جمعہ تمہارے لیے بہتر ہے، جمعہ تمہارے لیے عید ہے۔ جمعہ کے دن تمہیں سارے چیزوں سے منہ موڑ کر عبادت کے لیے پورا دن فارغ کرنا ہے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ یہ جمعہ کے دن ہمیں بھی یہ حکم ہے، لیکن ہمارا بھی حال ویسی ہے بنی اسرائیل جیسا۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے، کہنا پڑتا ہے فلاں ابن فلاں کو کہ بھائی آج جمعہ ہے، پھر وہاں سے آگے وہ جاتا ہے، نہا لیا تو نہا لیا، کپڑے بدل دیا تو بدل دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ورنہ دکان میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے آج نہیں جا سکتا، بہت کام ہے، بہت ذمہ داری ہے۔ اور کچھ بندے آتے ہی نہیں ہے، جمعہ بھی نہیں ادا کرتے، جمعہ کو بھی اپنے آپ کو رب کے سامنے نہیں حاضر کرتے۔ کچھ لوگ ایسے جو آتے تو ہے لیکن ایسے آتے ہیں جیسا سواری پر سوار ہو کر آئے تھے، مسجد میں بھی سواری پر ہی سوار رہتے، آئے تو کب جاؤ، امام کے سلام پھیرتے ہی آدھی قوم باہر، دعا ہونے تک تو یہ اپنے محلوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے ہوٹلوں میں، اپنے کاروبار میں پہنچ گئے۔ یہ ہمارا جمعہ کے دن 2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، ہائے سر پر پورا آسمان اٹھا کر لے لیے ہم نے۔ جمعہ کے دن میں ہمارے پاس رب کو راضی کرنے فرصت نہیں ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے سارے امتوں سے بہتر اور افضل بتلایا ہے۔ ان کے لیے ہفتہ تھا، پورا دن فارغ کرنے کا حکم تھا، ہمارے لیے بھی جب مؤذن اذان پڑتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، اس وقت تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کمائی کرنا حرام کہا ہے علماء نے۔ ہمیں پتا ہے، ہم نے جمعہ کو یوں ہی اگنور کر دیا، سمجھ لیا پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے۔ جمعہ کا پورا دن اللہ کے لیے ہے، ہم نے وہ بھی اپنے نام لکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں جمعہ اور سنیچر دونوں کا ایک ساتھ میں جمع کر لو، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کے بھی ایمان میں لالچ آ گئی، ان کا بھی ایمان کمزور ہو گیا، ان کے دلوں میں وہ لالچ آ گئی، منا وہ سلوا وہ کھان پان سب کی، وہ دل میں سوچنے لگ گئے اگر ہم نے آج کل کے لیے اگر آج ہم نے جمع زیادہ کر کے رکھ دیا تو کل کے لیے بھی ہمارا انتظام ہو جائے گا۔ کہ ایسا نہ ہو کل اگر یہ منا و سلوا نہیں اترا تو کل تو ہم بھوکے مر جائیں گے، بیوی اور بچے بھوکے رہ جائیں گے، کل کا کیا بھروسہ۔ اگر نہیں اترا تو ہم ہوتے ہیں نا چی چرا کرنے والے، اگر مگر کرنے والے، تاتو کرنے والے، ہماری سوچ میں جیسا ہوتا ہے نا ایسے ان کے بھی ذہن میں آیا، نہیں اترا تو نہیں آیا تو کل اگر نہیں اترا تو کیا ہوگا، کیوں نہ پھر ہم آج ان کے لیے جمع کر رکھے تھوڑا زیادہ۔ انہوں نے اللہ کے خلاف کیا، نبی کے خلاف کیا، اللہ رب العالمین نے دیکھ لیا، انہوں نے اناج جمع کیا، تیتر بٹر کو انہوں نے جمع کر لیا، منا و سلوا کو انہوں نے مزید زیادہ جمع کر دیا۔ جب زیادہ جمع کر دیا تو اب شام ہی ہو گئی تھی، سورج ہی ڈوب گیا تھا، اللہ کی طرف سے پھر اللہ نے ان کے لیے پھر وہ آزمائش ڈال دی، اللہ نے ان کے لیے پھر نافرمانی اور ناشکری کرنے پر پکڑ کر دی، رجز من عملی۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اس عمل پر اللہ نے ان کے اوپر فوراً جو ہے تو پکڑ کر دیا۔ کیسے پکڑ کی؟ جو منا تھا، اجو و سلوا تھا، اللہ نے دونوں کو خراب کر دیا، منا و سلوا دونوں سڑ گئے، گل گئے، بدبودار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کی قوم نہ ہوتی تو اناج سڑتا نہیں، گوشت خراب ہوتا نہیں، کھانا سڑ اور گل نہیں جاتا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم نے نافرمانی اور ناشکری کی، کھانے کو زیادہ جمع کر رکھا، اللہ نے اس کے اندر بیماری ڈال دی، وہ سڑ گیا، گل گیا، بدبودار ہو گیا۔ اب یہ قوم حیا کرنے لگ گئی، ہم نے جمع کیا تھا کل کے لیے لیکن یہ مزید یہ تو نقصان ہو گیا۔ اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا۔ غمامہ انزلنا علیکم المنہ والسلوی کلوا من طیبات، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے پاک رزق، کھاؤ اس کو، اگر تم نے اس کو کھانے کے بعد اگر میرا شکر ادا کیا تمہارے لیے اچھا ہے، اگر تم نے ناشکری کی، اور ناشکری انہوں نے یہ کی کہ کھانے کو جمع کر دیا، جیسے کھانا جمع کر دیا کھانا سڑ گیا، کھانا گل گیا۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پھر دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلوایا، توبہ کروائی، توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی پھر سن لی اور توبہ کر اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی تمہیں کیا چاہیے؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین، فرمایا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اب جو ہے نا اس بیت المقدس کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دو، لے کر چلے جاؤ،
تو یہ قوم کہنے لگ گئی ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا، پینے کا انتظام ہو گیا، چھت کا انتظام ہو گیا، کپڑا ہمارے پاس تو جسم پر کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم بدل سکے، ہمارے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، کپڑے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کپڑوں کا ایسا بہترین نظام اور انتظام کیا، اور اللہ انہیں یہ کیوں دے رہے تھے نعمتوں پر نعمتیں؟ توبہ کرنے کی بنیاد پر، نبی کی بات کو ماننے کی بنیاد پر، اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد پر، گناہوں سے پاک ہونے پر اللہ نے انہیں یہ اعزاز وہاں عطا کیا، اللہ نے کپڑا عطا کیا، اور کپڑا بھی ایسا عطا کیا موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ تم ان سے کہہ دو تم کپڑوں کی فکر نہ کرو، تمہارے جسم پر جو لباس ہے اب یہ لباس ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، اب اس میں کوئی بدلاؤ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا جو جس حالت میں جس لباس میں تھا اللہ نے وہ لباس اس کے لیے اس وادی سے نکلنے تک وہی محفوظ کر دیا۔ اگر فرمایا کہ وہ لباس بچے پر تھا تو وہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا وہ لباس بھی اس کا ویسی ویسی اس کے ساتھ میں بڑھنا شروع ہو جاتا، چھوٹا بڑا بننے لگ گیا، لیکن کپڑا بھی اس کے ساتھ اس کا بڑا بننے لگ گیا، چھوٹا بڑا ہو گیا، کپڑا بھی وہی کپڑا اس کے جسم کا ڈریس جو پہنا ہوا تھا وہ بڑا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کے اندر خاص خاصیت یہ رکھی کہ وہ کپڑا میلا نہیں ہونے لگ گیا، وہ کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں، وہ کپڑے کو نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ کپڑا بڑے اور چھوٹے کے لیے جو ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں، بڑے کا اگر وزن بڑھنے لگ گیا کپڑا بھی اس کے ساتھ جو تھا وہ اس کے اعتبار سے بڑا ہونے لگ گیا، جیسے جیسا انسان بڑھنے لگ گیا کپڑا اس کے ساتھ بڑھ جاتا تھا، بچے کا بھی 1 سال کا بچہ اس کے جسم پر جو کپڑا تھا فرمایا وہ بڑا ہو گیا، کپڑا بھی اس کے ساتھ وہی ڈریس بڑا ہوا، نہ ہوا، نہ بدلنے کی ضرورت، نہ پھٹا، نہ پرانا ہوا۔ یا اللہ نے ان کے لیے انعام دیا کہ کپڑے اللہ نے وہی ڈریس کو اس کے لیے وہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ بڑھتے رہا اور وہ نکلتے رہا اور وہ ناپاک ہونے سے بچے رہا، اور پھر اس کے اندر اللہ نے خاص چمک رکھ دی۔ پھر یہ سب کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا تو اللہ نے انہیں کہا کہ اب دیکھو اب تمہارے لیے تو میرا حکم یہ ہے کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، اب عمالقہ سے جو ہے تو بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب جب تم وہاں داخل ہو جاؤ تو داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم میری تعریف بیان کرو۔ انسان جب کوئی فتح حاصل کر لے، کوئی بھی، ہمارے لیے تو فتح کرنا تو بڑا مشکل، ہم کوئی نیا ہی گھر بنا لے، نئی دکان بنا لے، نئی جگہ پر جائے، نیا کوئی اللہ کی طرف سے ہمیں انعام مل جائے اس میں جائے یا اس کو ہاتھ لگائے یا اس پر سوار ہو، ایسی چیزوں پر بھی جائے تو فرمایا جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ فتح بھی عطا فرمائی، اب تمہیں چاہیے کہ تم جب داخل ہو جاؤ تو تم میرا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہہ دیا تھا جو کلمہ پڑھنے کو، جیسا ہمارے میں حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسا ہمیں اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو ان کے لیے حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، حطۃ کہنے کا حکم دیا کہ تم حطۃ کہتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب وہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہوا تو انہوں نے پھر وہاں نافرمانی کی، اللہ نے جھک کر جانے کو کہا تو پھر نافرمانی کی، ان نعمتوں کے اندر یہ لوگ بیٹھ گئے اور اپنے ران کے بر گھسیٹتے ہوئے جانے لگ گئے، زمین پر جھکنے کا کہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ حطۃ کی جگہ حبطۃ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگ گئے۔ جب اللہ نے یہ نافرمانی کی، جب ان لوگوں نے اللہ کی جب یہ نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی پکڑ کی کہ تم نے پھر میری نافرمانی کی، اور اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ بار بار ان کے ساتھ میں یہی معاملہ کرتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ تمہیں مصیبتوں سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، حالات سے نکلنا ہے، چاہے گھر کا ہو، کاروبار کا ہو، یا روزی کا ہو، یا دشمنوں کا ہو، عمالقہ جیسے دشمنوں سے اللہ نے انہیں نجات دی، چاہے دشمنوں سے ہو، اللہ نے کہا اس کے لیے تمہارے لیے صرف اور صرف 3 چیزیں، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک دوسرے رسول کی بات کو مان لو، اور تیسرے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ 3 نعمتیں تمہارے پاس ہوگی، کوئی دشمن سے جو ہے تو تم لڑو گے یا کوئی بھی دشمن ہو، اللہ کہتا ہے تمہیں ان پر اللہ فتح عطا کرائے گا، اور جو تمہاری حالت جو پست ہے اللہ اس کو اٹھائے گا، اور جو تمہاری غربت ہے اللہ اس کو جو ہے تو نعمتوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ نے کہا یہ سب کرو لیکن ایک کام سے بچو، اللہ کہتا
ہے کہ تمہارے لیے ہے کہ پھر تم فساد اور فتنہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ ہے جس کو بچنے کا حکم دیا ہے، ورنہ نعمتیں چھن جانے کا حکم ہے۔ وقت ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ اور فتنہ اور فساد سے اللہ ہم سب کی پورے امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔